حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شخص میرا امتی جب مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اسے دیکھتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بھی سب مل کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں کہ آپ کے ماشاءاللہ میلاد شروع ہوا تو میرے اللہ کی رحمت آنی شروع ہو گئی۔ آپ کی سبحان اللہ بڑی کم ہے، تھوڑی سبحان اللہ۔ جب وہ کہتا ہے نا شاعر کہ جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں حضور کا میلاد شروع ہوا، ادھر کنمن شروع ہو گئی بارش کی، پتہ چلا کہ اس عاشق کا میلاد قبول ہو گیا ہے جس کی خواہش تھی کہ میلاد اس بار کینسل نہ ہو جائے۔ اس طرح ہی تھا نا جی، پنڈی میں انہوں نے فرمایا جناب کہ میرا میلاد کینسل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں حضور کا میلاد مناتا ہوں تو میرا میلاد قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا کرم دیکھو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ تو بتا کہ تو کس کس چیز کو گن سکتا ہے؟ ذرا بات کو غور سے سنیے گا کہ تو کس کس چیز کو گن سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ہر چیز کو گن سکتا ہوں، سبحان اللہ۔ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں ان کو گن سکتا ہوں، زمین پہ جتنے ذرے ہیں ان کو گن سکتا ہوں، پہاڑ کے اوپر جتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں ان کو گن سکتا ہوں، درخت کے جتنے بھی درخت کے پتے ہیں ایک ایک پتے کو گن سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ کمال یہ ہے کہ جب آپ کا امتی آپ پہ درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک اس پہ جتنی رحمتیں کرتا ہے وہ میں نہیں گن سکتا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، جیبے 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 جیبے۔ مل کے پڑھ لو نا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جس کی نگاہوں میں میرے نبی کے بغیر حضور کے بغیر اور کوئی جچتا ہے وہ بے شک نہ پڑے، تو اگر میرے محبوب کا چہرہ ہی ہر نظر پہ جچتا ہے تو وہ مل کے پڑھ لے، اب میری نگاہوں میں۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کریں، میرے خیال آپ تھک چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں تو بول ہی نہیں سکتا تھا، میری تو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ حضرت صاحب کا حکم ہے کہ دو لفظ بڑے ضروری ہیں، غور سے ذرا سننا کہ جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے جد امجد سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ کی ہویا بت دور گیا، کی ہویا بت دور گیا تو دل ہرگز دور نہ تھی بے ہو، تے سیاں کواں تے میرا مرشد وزدہ میں نے وچ حضور تسیو۔ سبحان اللہ۔ تے جس دل اندر رتی عشق دی ہوئے او بن شرابو کھیوے ہو، تے نام فقیر اناندہ باہو قبر جنان دی جیوے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کہا جاتا ہے نا قبروں پہ جاتے ہو سجدے کرتے ہو، قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ وہاں پہ غیر شرعی کام ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ قبروں پہ جانا کچھ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، قبروں پہ وہ جاتے جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں حضور دادا صاحب کی قبر کی مثال لے لیتے ہیں کہ
کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بے شک کئی لوگ گئے ہوں گے ہمارے دوست کہ قرآن پاک اب تک قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور وہاں پہ صلاۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر وہ روز ہی ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کے درباروں پہ شرک نہیں ہوتا، یہ تو ہماری سوچ گندی ہے، یہ ہماری اپنی سوچ گندی ہے۔ بولا نہیں جاتا لیکن پھر بھی حاضری ضروری ہے، یہ ہماری اپنی سوچ گندی ہے۔ یاد رکھو دوستو، اللہ والوں کے پاس جانے سے کچھ ملتا ہے۔ ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص جو کہ بڑا زانی تھا، شرابی تھا، برا تھا، اس نے 99 قتل کیا۔ 99 قتل کرنے کے بعد ایک شخص کے پاس گیا، 99 قتل کرنے کے بعد ایک شخص کے پاس گیا، جا کے مولوی صاحب سے پوچھا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ جس نے 99 قتل کیا ہو کیا اس کی بھی بخشش ہوتی ہے؟ آپ تھوڑا سا اونچا تو بول دو نا، آپ بولیں گے تو مجھے بھی بولنے کا مزہ آئے گا، ورنہ تو وہ کیا ایک مثال بنی ہے نا بھینس کے آگے بیل بجانا، وہ اس طرح تو مزہ نہیں آتا نا۔ ذرا مل کے بول دیں سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی آواز گنبد خضرا سے جا کے ٹکرائے اور ٹکرا کے واپس آئے اور واپس آ کے پتہ چلے گے یہ میرے نبی کے غلام بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اب 99 یا رسول اللہ، حق چاریا، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس کو پیار ہے ذرا ہاتھوں کو اونچا کرے گا۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ارے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، مل کے بولے اس کا بیڑا پار ہے۔ 99 قتل کرنے کے بعد مولوی صاحب سے جا کے کہا کہ مولوی صاحب میں نے 99 قتل کیا، کیا مجھے معافی ہو سکتی ہے؟ مولوی صاحب نے فرمایا تجھے معافی نہیں ہو سکتی، تو تو گناہگار ہے، تو تو بدکار ہے، تو تو سیاہکار ہے، تجھے معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے پھر چھرا نکالا، مولوی صاحب کو بھی مار دیا۔ اب ہو گئے پورے 100۔ کہتے ہیں اللہ والوں سے کچھ نہیں ملتا، دل تو لے کے جاؤ نا، دل تو لے کے جاؤ، محبت سے تو جاؤ، عشق سے تو جاؤ، دیکھو خدا کی قسم کیا نہیں ملتا۔ اب ایک فقیر کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے؟ اس اللہ کے بزرگ بندے نے کہا کہ ہاں ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ میرے لیے معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا تیرے لیے معافی ہے، اپنی نیت خوبصورت کر لے، وضو کر لے اور یہاں ناک کی سیدھ بالکل سیدھا چلا جا، آگے ایک اللہ کے ولی کا دربار ہے، جا جا کے وہاں پہ معافی مانگ لے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ پھر سبحان اللہ کم ہے، ذرا تھوڑا سا مزہ تو آئے نا آپ کی سبحان اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی بات ہے، اللہ کو یاد کرنے والے ہی تو دنیا میں رہ جاتے ہیں، انہی کے نام ہی تو رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے نا۔ پوچھا گیا ایک نوکر نے پوچھا اپنے مالک سے، مالک نے پوچھا نوکر سے کہ تم یہ تنخواہ لیتے ہو، تمہارے کیا شوق ہیں؟ نوکر نے عرض کی حضور آپ کے شوق تو آپ جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی شانوں والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کا کیا شوق ہے؟ کہا میرا شوق ہے بڑی بڑی گاڑیاں رکھنا، میرا شوق ہے بڑے بڑے پلاٹ لینا، میرا شوق ہے بڑے بڑے پلازے خریدنا، میرا شوق ہے بڑی بڑی باتیں کرنا، میرا شوق ہے بڑی بڑی گاڑیاں رکھنا، تیرا کیا شوق ہے؟ عرض کی جناب
میرا شوق بھی کمال کا شوق ہے. آپ سنیں گے حیران ہوں گے, جو ہر مہینے آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں اس سے کچھ پیسے بچا کے رکھ لیتا ہوں, باقی بچوں کو کھلا دیتا ہوں. جو رکھتا ہوں 1 سال بعد میں نبی کا میلاد منا لیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ میرا شوق ہے اور اللہ ایسے شوق کو آباد رکھے. آمین. تو کہا جاؤ, اب اس نے نیت کی دربار پہ جانے کی. اللہ کی بارگاہ میں توبہ طیب ہوا, چل پڑا, چند قدم چلا تو آگے اس کی موت ہو گئی, زمین پہ گرا, مر گیا. اب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوئے. ایک فرشتہ کہتا ہے مولا یہ شخص 100 بندے کا قاتلی ہے, اس شخص نے 100 بندے قتل کیے ہوئے ہیں. دوسرے کہتا ہے یا اللہ یہ فقیر کی بارگاہ میں جا رہا تھا. ہمیں کہتے ہیں نا اللہ والوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو. فرشتہ کہتا ہے یہ اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا, مولا اس نے معافی مانگ لی تھی اور تیری رحمت تو ہر کسی پہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس سے معافی مانگی ہے مولا. اللہ نے فرمایا جاؤ جنت والے بھی ناپ لو کتنی جگہ اور دوزخ والے بھی ناپ لو. دونوں فرشتے چل کے اس کے پاس آئے, ادھر میرے رب کی رحمت دیکھو. سبحان اللہ. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا ویسے, سبحان اللہ. ادھر میرے اللہ کی رحمت دیکھو کیسی ہے. اللہ پاک نے فرمایا زمین چھوٹی ہو جا, سکڑ جا. سبحان اللہ. اس طرف سکڑ جا جس طرف میرا اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. سبحان ولی ہے اللہ. اس طرف سکڑ جا. سبحان جب اللہ. ناپی گئی تو اللہ والوں کی طرف کم تھی تو دوسری طرف زیادہ تھی, تو رب نے فرمایا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ, یہ جنتی ہے. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے نا کہ لکھے ویک سبحان اللہ. قرآن دے حرف سارے تے تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دے نال کرے مقابلہ جو اے وہ جیانی جگتے چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے ایو جگتے پیندہ شور ڈٹھا. اللہ والے گل مکا چھڑی تسا ہور ڈٹھا تسی ہور ڈٹھا. سبحان اللہ. پھر یہ کہنا پڑے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سارے مل کے پڑھ لیں, آج سارے مل کے پڑھ لیں تاکہ قیامت والے دن اس چیز کا فیصلہ ہو جائے کہ حضور کے غلام کے گھر میلاد تھا. اللہ کا فرمان ہے جہاں میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے وہاں پورا سال رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے وہاں میرے پاک فرشتے اس گھر کا طواف. سبحان اللہ. سبحان. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک. ارے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. نام محمد لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. یا اللہ آج جو ہاتھ اٹھا کے کہے میرے اللہ کبھی اس کے ہاتھ کو درد نہ ہو, اس کے گھر میں رحمتیں ہو, اس کے گھر میں کرم ہو, کبھی رزق کی کمی نہ آئے, کبھی عزت کی کمی نہ آئے, کبھی ایمان کی کمی نہ آئے, کبھی گھر میں بیماری نہ آئے, کبھی اس سے تکلیف نہ ہو. یا اللہ دنیا میں اس کو جنت بنا دے. رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے.
سا پرندہ رہتا تھا حضور کے گھر میں، ایک چھوٹا سا پرندہ رہتا تھا. تو جب میرے آقا جی گھر آتے نا تو وہ پرندہ ایک نکر میں چپ کر کے بیٹھ کے نا حضور کو تکتا رہتا تھا. اور جب آپ باہر چلے جائیں نا تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا، کانپتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، بے چین ہو جاتا. حضور نے پوچھا بات کیا ہے؟ تو وہ بھی یہی کہتا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے، جیسے میری سرکار ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ نبی کا میلاد مناتے ہو، کہاں لکھا ہے نبی کا میلاد؟ کہاں لکھا ہے نبی کا میلاد منانا؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم آ دیکھ سنیوں کے دل پہ لکھا ہے نبی. سبحان اللہ. آ دیکھ سنیوں کے دماغ پہ لکھا ہے نبی کا میلاد. سبحان اللہ. کیوں؟ اے تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان رسالت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے. سارے مل کے پڑھ لو آخری جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں. حضور کے حسن کی بات کرنا، حضور کے حسن کی بات کرنا بھی میلاد ہے، حضور کی زلفوں کی بات کرنا بھی میلاد ہے. سبحان اللہ. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اے ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، میرے یار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، پھر یار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی. آخری بات دوستو یاد رکھو، زندگی بڑی تھوڑی ہے، سبحان اللہ، اس کا کوئی پتہ نہیں، سبحان ختم ہو اللہ، جائے، کس موڑ پہ ختم ہو جائے، کس جگہ پہ ختم ہو جائے. دیکھ لو مجھے اس گھر کے ساتھ کتنی محبت سلطان صاحب کی ہے کہ اتنی